حیات ناول ایپیسوڈ نمبر 11۔ مجھے نہیں پتا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی جیسے پاپا کے جانے پر کرتی ہوں۔ پھر 10 دن کے بعد جب آپ آئیں گے تو آپ کی پسند کا کھانا بناؤں گی۔ وہ اس کا رخ اپنی دوسری طرف کر چکا تھا اور یہ اس کا کمال تھا جو اسے اپنی بیوی پر حاصل تھا۔ اچھا، ویسے تم مجھے جماعت میں کیوں بھیج رہی ہو؟ وہ اب اس کا گال سہلا رہا تھا اور کبھی ایک دوسرا، کیونکہ جو بیوی اپنے شوہر کو نیک کاموں میں لگاتی ہے وہ اللہ کی فیورٹ ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جہاد میں بھیجنے والیوں کو تو مکمل جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ بہت زیادہ کنفیوز میں بھی ایک دم نارمل ہو جانا بھی حیات کی ہی عادت ہو سکتی تھی، وہیں اسے نارمل حالت میں لانا نوفل احمد خان کا کمال ہوتا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، مطلب یہاں بھی تمہیں اللہ کی فیورٹ ہونا ہے۔ اب کہ اسے اور قریب کر کے وہ اسے پھر کنفیوز کر رہا تھا۔ آپ کا دل نہیں کرتا اللہ کے فیورٹ بندے بننے کا؟ کرتا ہے نا، بتاؤ کیسے بنوں؟ اب وہ پھر اسے سلجھا رہا تھا، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر کے۔ اب وہ ایک عجیب کیفیت میں اسے بتا رہی تھی۔ اس کا دل اس کے رب کی محبت سے سرشار تھا۔ اس جملے پر اس کے چہرے پر آنکھوں کو روشن کرنے والی روشنی تھی جو نوفل احمد خان کو ایک بار پھر بہکا گئی تھی۔ چلو بیوی بتاؤ، تیاری کرو، میری 1 گھنٹے میں نکلتے ہیں، کیونکہ سسر جی میری بات پر بھی کر چکے ہیں۔ اور اس کی ہوائیاں اڑاتے چہرے کو دیکھ کر وہ مسکراہٹ دباتا اسے لیے ہی کھڑا ہوا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد گھر سے نکل چکے تھے اور زندگی کا ایک نیا سفر شروع کچھ دنوں میں منتظر تھا۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کوئی کمی محسوس ہو رہی تھی یا شاید کوئی طلب جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ یاد بچے کیا ہوا؟ نیند نہیں آ رہی؟ دادی کو شاید اس کی بے چینی نظر آ گئی تھی۔ پتہ نہیں دادی، ساری دعائیں بھی پڑھ چکی ہوں پھر بھی سو نہیں پا رہی ہوں۔ اس کی اداسی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ شام تک سب سے گل مل رہی تھی، منال سے بھی کافی دیر تک باتیں ہوئی تھی۔ کوئی کسی کمی کا احساس نہیں تھا مگر بستر پر آتے ہی وہ بے چین ہو گئی تھی۔ اس کا دل کوئی طلب کر رہا تھا مگر کیا؟ اپنے گھر میں آ جاتی تھی، نیند کب اور کیسے سوتی تھی وہاں؟ دادی کے پوچھنے پر وہ چھن گئی۔ اسے نوفل احمد خان کا مضبوط حصار یاد آیا اور بچوں کی طرح وہ لے کر سوتا تھا اور پھر اپنے چھوٹے چھوٹے سوالوں سے جن کے مطلب اسے پتہ نہیں ہوتا تھا کیسے زج کرتا تھا، پھر اس کے الٹے سوالوں پر کیسے اس پر چھا جاتا تھا۔ جی دادی، وہاں تو آرام سے آ جاتی تھی اور کبھی ایسا نہیں ہوا، آج پتہ نہیں کیوں؟ اس کی یہ اداسی تجربہ کار دادی کی سمجھ میں بہت جلد آ گئی تھی، جس میں ان کی یہ معصوم اور جھلی پوتی اپنے دل میں پنپنے والی نئے جذبات میں الجھی ہوئی تھی۔ نوفل بچے کی یاد آ رہی ہے، اب دادی کی اس کی پہلی والی دوست بن گئی تھی اور سوال بھی اب ایسے ہی کرنے تھے انہوں نے۔ یاد کرو گی مجھے بیوی؟ 10 دن کے لیے جا رہا ہوں، کیسے رہوں گا یار تمہارے بغیر؟ دیکھنا تمہیں نیند نہیں آئے گی میرے بغیر یار۔ فون تو دے دے، دو بات تو کر لوں گا۔ اس نے کہا، اللہ کے راستے میں دنیا کو لے کر نہیں جائیں۔ ٹھیک ہے بیوی، یہ میرا جہاد ہے، تم سے دور اللہ کے راستے میں ایک جہاد کے لیے نکل رہا ہوں اور تمہارا جہاد ہی کروا کر لوٹوں گا۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور اسے قبول کرے۔ اور پھر کتنی ساری دعائیں اس پر پڑھ کر پھونکی تھی جیسے اس کی ماما اور دادی کے پاپا پر پھونکتی تھی۔ یار بیوی، کبھی تو تم مجھے دادی والی فیلنگ دیتی ہو، کبھی بالکل بچوں والی۔ یار بیوی والی فیلنگ کب دو گی؟ کب یہ احساس دلاؤ گی کہ نوفل احمد خان شادی شدہ ہے؟ وہ اس کے اس طرح چڑھ کر کہنے پر کس قدر ہنسی تھی اور اس کے سامنے پہلی بار وہ کیسے اسے ہنستے ہوئے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، پھر اس کی ہنسی اپنی ہنسی کے رنگ میں ملانے لگا تھا تو کیا اس کی قربتیں بھی مس کر رہی تھی؟ کس سوچ میں گم ہوگی؟ دادی کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ ایسی ہی محبت ہوتی ہے بچے شوہر سے، ہر محبت سے منفرد شوہر کے جانے کے بعد نئی بے کلی ہوتی، اور تیرا شوہر تو ہے بھی سر پھرا، تو اسے یاد نہ کرنے والا بھی یاد کرے گا۔ اس کی محبوب بیوی ڈنکے کی چوٹ پر بتا کر گیا تھا، الگ الگ سب کو تیرا خیال رکھنے کی تاکید کر کے گیا تھا، ہر بات ایسے ہی کھل کر کرتی تھی۔ اور دادی کی باتیں سن کر اپنے دل میں ہلکا ہلکا درد محسوس کر رہی تھی جو اسے ایک سرور بخش رہا تھا۔ پہلی بار وہ اپنے شوہر کو سوچ رہی تھی اور ایک الگ انداز میں، ایک الگ طریقے سے۔ وہ کتنی دیر اسے سمجھاتی رہی، شاید وہ سمجھ بھی رہی تھی، بلا تکلف وہ یہ اقرار کر گئی کہ وہ اپنے شوہر کا اظہار مس کر رہی ہے، وہ اس کی عادی ہو چکی ہے۔ نوفل احمد خان کے اس 2 مہینوں میں اپنا تکیہ بنا کر سلانے کی عادت اچھا نہیں کیا، جب تک وہ اس کے حصار میں بکھلائی شرماتی رہتی۔ آج بھی حصار تھا، وہ بے چین
ہو رہی تھی۔ دادی سو چکی تھی مگر وہ اب تک نہیں سو پائی تھی۔ جب بالکل بے چین ہوگی تو اٹھ کر نوفل احمد خان کی وہاں چھوڑی ہوئی شرٹ جو اس نے دھو کر اپنے ہی بیگ میں رکھی ہوئی تھی نکالی تھی اور بنا سوچے سمجھے پہن لی تھی، اور ایسا عمل اس نے زندگی میں پہلی بار کیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے، مگر اس کی شرٹ پہن کر اسے محسوس ہوا جیسے وہ مکمل نوفل احمد خان کے حصار میں ہے، اور پھر ایسے ہی محسوس کرتے ہوئے نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ اے بچے ذرا صحیح سے کھاؤ، یاد نہیں کیا کہہ کر گیا تھا تیرا میاں اس کے آنے تک 2 کلو وزن بڑھ جانا چاہیے، علی الاعلان کہہ کر گیا تھا تیرا خیال رکھنے کو، اگر کھانے پینے میں کوتاہی ہوئی تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اور اسے اس کی ہدایت یاد آئی تھی جاتے وقت کس طرح وہ اپنی بے قراریوں اس میں انڈیل رہا تھا۔ بیوی ڈیلی روٹین میں کوئی چینجنگ نہیں ہونی چاہیے۔ نوفل احمد خان تمہارے پاس مجسم نہیں ہوگا مگر اس کا تخیل ہر وقت تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوں تو تمہیں اسی اللہ کے نام پر بطور امانت تمہارے پاس چھوڑا کر جا رہا ہوں۔ مجھے میری امانت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر کتنے ہی پل وہ اس کے ساتھ جی کہہ کر اللہ کی راہ پر نکل پڑا۔ وہ کہہ کر گیا تھا بیوی کروا رہی ہے اور اس کے لیے جہاد میں زیادہ حقدار ہے۔ ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی اور پھر واقعی اس نے سب اس کا خیال ایسے ہی رکھا تھا جیسے نوفل احمد خان مجسم رکھتا تھا۔ دو پاک محبتیں مل کر اسے پرنور کر رہی تھی۔ دادی یہ پیسے آپ ساجدہ چاچی کے گھر بھجوا دیں، یہ میرے 2 مہینے کے صدقے کے پیسے ہیں، انشاءاللہ 1 مہینے کا راشن آ جائے گا۔ ماشاءاللہ واقعی اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ 2 دن پہلے ہی وہ بڑی پریشان تھی۔ میں خود جا کر دے آؤں گی صدقے کا تو تم نے 1 دن میں کیسے نکال رہی ہو 2 مہینوں کا منال جو آج کل دادی سے اسلامی تعلیم حاصل کر رہی تھی یہ بات بھی جاننے کی خواہاں تھی۔ بتاؤ حیات آج کا سبق تم پڑھاؤ، اسے میں پیسے دے کر آتی ہوں۔ دادی کہہ کر چلی گئی تھی، ساتھ اپنی بہو کو بھی لے گئی۔ آج بھی ان کے گھر کی عورتیں پڑوس میں اکیلی نہیں جاتی تھی۔ آپ ہی میں آپ کو پورا سبق بتاتی ہوں اس کا۔ اللہ زمین پر صبح و شام کچھ آفتیں نازل کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نافتوں سے بچنے کا علاج صدقہ بتایا، اور یہ صدقہ اگر مصیبتیں آفتیں اترنے سے پہلے کر دیا جائے تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے بارش ہونے سے پہلے گھر کی چھت ٹھیک کر لی جائے تو بارش کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، یعنی یہ ہمارے اور مصیبتوں کے درمیان دیوار بن جاتی ہے اور بلائیں اس دیوار سے پھاڑ سکتی۔ میں تہجد کی نماز کے بعد صدقہ نکال دیتی ہوں، ایک ڈبہ بنایا ہوا ہے، پھر اللہ جتنی توفیق دے دے اور وہ رقم میں دعا کر کے اللہ کے حکم سے جہاں وہ بھجوانا چاہتا ہے بھجوا دیتی ہوں۔ تمہیں اتنا عمدے طریقے سے کیسے آتا ہے حیات؟ منال اس کے اتنے مناسب اور خوبصورت انداز میں سمجھانے پر ابھی تک حیرت میں تھی۔ نہیں آپی، طریقہ تو میرا بالکل عمدہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ایک ٹرینڈ بچہ جس کو یہ سب بولنے کی ٹریننگ دی گئی ہو، جو بنا رکے ایک ایک پوائنٹ سمجھاتا چلا جاتا ہے مگر اپنا بچپنا پن نہیں چھپا پاتا۔ تم بالکل ویسے ہی بولتی ہو۔ پھر کہتے ہیں بیوی کے سگنل میں اترتی ہے تمہاری بات۔ اس بات سن کر منال بے تحاشا ہنسنے لگی اور حیات کو محسوس بھی نہیں ہوا وہ ہر بات نوفل احمد خان کا حوالہ دے کر رہی تھی۔ تمہاری فجر مس ہوتی ہے، میری کبھی کبھار مس ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ فرض نمازوں میں اللہ کا بڑا احسان ہے مگر کبھی کبھی اشراق اور تہجد کو کوتاہی ہو جاتی ہے، مگر روزانہ عشاء کی نفل تہجد کی نیت کر لیتی ہوں اور فجر پورے جوارے صدقے کی نیت پڑھ لیتی ہوں، اور اس کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ پرجوش آواز میں منال نے سوالیہ نظریں اس کی طرف کی تھی۔ جتنے بھی پہاڑ ہیں ان سب کے برابر سونا چاندی صدقہ کرنے کا ثواب۔ انہوں نے سب سے پہلے سورہ یاد کی، اور جب وہ یہ باتیں کرتی تو اس کا چہرہ روشن رہتا جیسے کوئی غیبی ٹارچ اس کے چہرے پر پڑ رہی ہو، اور یہ اس لیے ہوتا تھا کیونکہ اس کا عمل رعایا سے پاک اور خالص اپنے رب کے لیے ہوتا تھا۔ آج ہم چاہے رات بھر نفل پڑھے، روزے رکھے، قرآن پڑھے تو پھر بھی ہمارے چہروں پر پھٹکار برستی ہے کیونکہ یہ ہمارا سارا عمل ہماری غفلت میں ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہی تو ساری دنیا سامنے ہوتی ہے، قرآن پاک پڑھتے تو ہم بس پڑھتے چلے جاتے ہیں، مطلب اور معنی اس قدر منزلت محسوس ہی نہیں کرتے، اور پھر جب ہم یہ بات کسی اور کو بتاتے ہیں تو مقابل الٹا جواب دیتے ہیں۔ تو جو عمل ہمارے خود دل پر اثر کرتا ہے وہ زبان اور دل پر کیا اثر کرے گا؟ حالانکہ تمہارا رب تم سے عبادت کی کثرت کا سوال نہیں کرتا بلکہ تمہارے خلوص کو دیکھتا ہے، یہ اس کی چاہت ہے۔ بے رعایا عمل چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو بہت کچھ ہے حیات تمہارے پاس، اتنی اچھی مشق ماشاءاللہ۔ یہ سب آپی، دادی، ماما، پاپا اور میرے اساتذہ کا احسان ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک ایک عمل کی
مشق دادی اور پاپا مجھ سے احمد بھائی سے 2 مہینے تک کرواتے تھے، جب تک ہمیں مہارت نہیں ہو جاتی تھی۔ روزانہ کی مشق کے بعد ہی کھانا ملتا تھا، اور منال کے دل نے شدت سے حیات جیسی ہونے کی دعا کی تھی، جس کے صرف جانے سے ہی نوفل احمد خان ہدایت کی راہ پا گیا تھا۔ اب تو رومال کھو دو برخودار انہیں جماعت میں آئے 6واں دن تھا، مگر نوفل احمد خان پہلے دن کی طرح سب کے سامنے چہرے پر رومال باندھ کر آتا تھا۔ سسر جی، سارے لوگ آپ کے گھر کی طرح ٹی وی فلمی دنیا سے نابلد نہیں ہیں۔ نوفل احمد خان ہندوستان کا جانا مانا نام ہے، لوگ اس کے چہرے کو دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، اور یہ سب اس کے چہرے سے واقف ہے۔ میری بیوی نے مجھے نیک کام کے لیے بھیجا ہے، اور میں اپنا چہرہ ظاہر کر کے ان لوگوں کا دھیان اپنی طرف کروا کر اس کی نیکی کو نورانیت کم نہیں کرنا چاہتا۔ اپنے نفس پر پیر رکھ کر آیا ہوں۔ میرے لیے یہ جہاد ہے، اور میری بیوی کی تمنا ہے کہ اسے جہاد کا ثواب ملے۔ یہ لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کریں گے، مجھے فرق نہیں پڑتا، بس مجھے اپنی بیوی کے لیے یہ جہاد کرنا ہے۔ یقیناً مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی بات سب کے سامنے اس طرح اپنی بیوی سے متعلق اس کا کانفیڈنٹ سے نوفل احمد خان ہی کر سکتا تھا، اور فرحان صدیقی نے اس طرح دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ وہ سمجھ گئے کہ باہر نکلتے وقت اپنا چہرہ کیوں چھپا کر رکھتا ہے، تاکہ لوگ اس کو پہچان کر اس کے گرد جمع نہ ہوں اور اس کے بارے میں باتیں نہ کریں۔ یہ بات پہلے کی تھی، وہ اس لیے چھپاتا تھا تاکہ لوگ اس کی وجہ سے گناہگار نہ ہوں، اور جماعت میں آنے کے بعد اس کی بیوی سے اسے اور عشق ہو چلا تھا، اور جب اس نے جماعت میں بے بہا فائدے محض 6 دنوں میں دیکھ لیے تھے۔ صحیح کہا تھا اس نے، اللہ والوں کی قربت سے اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتی ہے۔ کتنے مسائل، کتنے قصے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ عمل کی تاکید کرنے والے عملوں کی تفسیر کیا کچھ نہیں جان پایا تھا وہ ان 6 دنوں میں؟ اس نے ایک بار بھی حیا سے بات نہیں کی تھی، اس کا فون بھی اس کے پاس تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اللہ کے راستے میں خالص اللہ کے لیے جائیں، اگر دنیا کی محبت کو ساتھ لے کر جائیں گے تو اللہ کی محبت پیچھے رہ جائے گی، اور یقیناً اگر وہ فون پر اس سے باتیں کرتا تو اتنا سیکھ پاتا جتنا سیکھ رہا ہے۔ کیا بات ہے حیات، بڑا بلش کر رہی ہو؟ منال کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ نہیں آپی، ایسی بات نہیں ہے، لہجہ کمزور سا تھا۔ جاؤ جاؤ مت بتاؤ، ویسے یہ ڈریس نہیں یہ والا پہنو، اس کے ہاتھ کس سے؟ بلو کلر کا سمپل فراق لے کر پنک کلر کا زیادہ گھیرے والا اے لائن فراق تھمایا تھا، جس کی آستین اور گلے سے پیٹ کے نیچے تک موتی اور اسٹون ورک تھا۔ یہ زیادہ ہیوی ہے آپی، الجھن ہوتی ہے مجھے ایسے کپڑوں سے۔ حد ہے، کم سے کم نوفل بھائی کے آنے کی خوشی میں ہی پہن لو، جس کے تحیل کے ساتھ دن رات ایک سرور میں بسر ہو رہے تھے، وہ آج مجسم آنے والا تھا، اور وہ اس کے آنے کی خوشی میں اس کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی، اور اب وہ اس کے لیے تیار ہونا چاہتی تھی تاکہ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ کالی تو دادی نے بتایا تھا کہ اسے شوہر کے لیے سجنا سنورنا تو سنت نبویہ ہے۔ ویسے حیات، کیا ابھی بھی وہ تمہیں گود میں اٹھا کر لے جاتے ہیں؟ ویسے تو اب تم ان کی ٹیچر بھی ہو، کچھ تو لحاظ کرتے ہوں گے۔ کرتے ہیں آپی، ایسا لحاظ کرتے ہیں کہ شاید ہی کسی نے کیا ہو اپنی ٹیچر کا۔ اس کے ساتھ ہی آنکھوں میں اس کے ساتھ کے منظر سما آئے تھے۔ اچھا، ایسا کیسا لحاظ کرتے ہیں؟ منال کے لہجے میں تجسس تھا۔ بڑی عزت سے گود میں بٹھاتے ہیں، پھر اچھا خاصا پریشان کرتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد کسی اور ہی دن میں ہوتی تھی جو اپنے راز یاں کر رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، منال کی ہنسی پر اس کو بریک لگے تھے۔ اف اللہ آپی، کیسے کیسے سوال کرتی ہیں آپ؟ اس کے منہ سے منہ پھلانے پر ایک بار پھر منال کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں بہنیں ایک ساتھ ہنس رہی تھی۔ کتنی پرسکون اور خوش لگ رہی ہے نا اماں اپنی حیات؟ دادی اماں بہو اور بیٹی کے ساتھ بیٹھی اپنی دونوں پوتیوں کو نہار رہی تھی۔ جب فائزہ بیگم کے بولنے پر حیات کو غور سے دیکھا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک روشنی سی پھوٹ رہی تھی۔ آج اس کا محرم آ رہا تھا، اور اس کی آمد کی خوشی سے اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ہمارا داماد واقعی ہی سرپرا ہے اماں، کیسا سب کے سامنے اسے اپنی بیوی بیوی کہتا پھرتا رہتا ہے۔ مجال ہے جو کسی کا لحاظ کر لے۔ اور جانے سے پہلے دیکھا تھا کیسے اپنے ہاتھوں میں کھلا کر گیا تھا کھانا؟ مگر ہے اچھا فائزہ بیگم، دل میں ایک فخر سا در آیا تھا۔ جاتے ہوئے ایک بار پھر وہ ان سے
گن پوائنٹ والی بات پر معافی مانگ کر گیا تھا۔ اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ہمارے بچوں کے اور ان کے رشتہ اور ان کی محبت کو ہری بری نظر سے بچائے اور برکت دے، اور ان کے رشتے میں بھی اور محبت میں بھی۔ ان کی دعا پر دونوں زیر لب آمین کہا تھا، اور دور کھڑی قسمت نے ان کی دعا کو پورا کرنے کے لیے ایک اور امتحان کے لیے رکھ دیا تھا۔ ہر پڑھائی کے بعد امتحان بھی تو ضرور دیا جاتا ہے، اب یہ پڑھنے والے پر ہوتا ہے وہ کس طرح پڑھ کر کیسا رزلٹ لائے گا، اور اللہ نے ان پڑھنے والوں کو ایک پرچہ لکھ دیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کون اس کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے اور کون باغی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نوفل احمد خان کی آواز پر بھاگتا ہوا وہ لڑکا ایک پل کو رکا تھا۔ کچھ شر پسندوں نے اس علاقے پر حملہ کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے یہ جو خالی زمین پڑی ہے مسجد کی، وہاں مندر بنانا ہے۔ یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، کوئی مسجد نہیں یہاں، اس میں زمین میں ٹینٹ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ آ گئے اس لیے سب بھاگ رہے ہیں، پولیس والے بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ لڑکا کہتا ہوا بھاگ گیا تھا مگر وہ ہل نہیں پایا تھا۔ اس نے اب تک شر پسندوں کے بارے میں صرف سنا تھا، اور وہ آج اس صورتحال سے گھرا کھڑا تھا۔ اچانک 4-5 لوگوں کا گزر ہوا تھا جو بھاگتے ہوئے ان کے قریب سے گزرے تھے۔ جب ان میں سے اچانک کوئی رکا تھا اور خیرت سے ان کے قریب آیا تھا۔ نوفل تم یہاں؟ اور انکل آپ؟ رکنے والے نے اپنے چہرے سے رومال ہٹایا اور اب تک حیرت سے اسے دیکھ کر سوال کیا تھا۔ جماعت میں آئے تھے، اب ویسے واپس جا رہے تھے تو یہاں کی صورتحال دیکھ کر رکے تھے، اور تم پولیس والے لوگ ان شر پسندوں کے ساتھ ہو؟ ہم نہیں، ہم ان کے ساتھ دوسرے علاقے کے لوگ ہیں۔ یہ چھوٹی سی مسلم بستی ہے، کمینوں نے سکون دیکھا نہیں جا رہا اور ان غریبوں کا، اور تم لوگ جلدی سے نکلو، دیکھ نہیں رہے سڑک خالی ہو گئی ہے، کوئی اپنی گاڑی نہیں روک رہا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ کچھ شر پسندوں کی طرف بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ نوفل جلدی کرو، اس نے نوفل احمد خان کو دھکا دیا مگر وہ ہلا تک نہیں تھا۔ کیا تم لوگ انہیں جان سے مارو گے؟ اس کے پوچھنے پر الخان اور فرحان صدیقی نے حیرت سے دیکھا مگر اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات دیکھ کر دونوں حیران رہ گئے۔ نوفل سسر جی جہاد کیا ہے؟ اس کی آواز میں کیا تھا؟ فرحان صاحب سمجھ نہیں پائے تھے۔ مسلمانوں کی حفاظت کرنا، اسلام کے لیے لڑنا، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ بیوی کی خواہش یہیں پوری کر دوں؟ آپ چاہے سسر جی میری بیوی سے کہہ دینا پریشان نہ ہو۔ بالکل بھی، نوفل احمد خان کو وہ پریشان اچھی نہیں لگتی۔ انشاءاللہ میں جلدی آؤں گا۔ مارو سالوں کو ان لوگوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر نوفل احمد خان نے جلدی سے سسر کے چہرے پر رومال باندھ دیا تھا۔ الخان کو بھی اپنا چہرہ چھپا چکا تھا۔ چلو، جہاد صرف تم دونوں پر ہی نہیں فرض، مجھ پر بھی فرض ہے، اور مجھے یقین ہے اللہ نے اسی لیے ہمیں اس راستے سے بھیجا ہے۔ وہ اپنے زمانے کے بلو بیلٹ رہ چکے تھے اور اٹھان تو ان کی کمال تھی، اللہ اکبر کہتے تینوں خود کو تیار کر چکے تھے۔ وہ 5 لوگ تھے اور ان کے ہاتھوں میں ہاکی ڈنڈے اور بیٹ تھے۔ الخان نے ان کے پیروں پر فائر کیے تھے، 2 لوگوں کی اس نے زمین پر گرا کر مارنا شروع کیا تھا۔ نوفل احمد خان نے دوسروں پر فائر کیے تھے، دونوں کی گن پر سائلنسز لگے ہوئے تھے، اس لیے آواز نہیں ہو رہی تھی۔ ایک نے فرحان صدیقی کو مارنے کی نیت سے بیٹ اٹھایا اور جسے وہ راستے میں ہی روک گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تینوں ان لوگوں پر قابو پا چکے تھے۔ الخان اگر انہیں زندہ چھوڑ دیا تو پھر سے ان لوگوں کو پریشان کریں گے۔ یہ دشمنان اسلام ہیں، اس لیے واجب القتل ہیں۔ نوفل احمد خان انہیں دیکھ کر گھبرایا تھا جو اب زمین پر پڑے گرا رہے تھے۔ اگر ان لوگوں کے پاس گنز ہوتی تو شاید یہ لوگ ان پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سالے کتے مسلمانوں کو جینے نہیں دیتے رہے، اس لیے ہم تو بحث بدل کر آئے ہیں۔ ہم انہیں پولیس والے بن کر مجاہدین کر ماریں گے اسلام کے لیے۔ ان 5 کو گاڑی میں بھرا تھا اور ایک پولیس والے کے ساتھ الخان کے خفیہ ادارے میں بھجوا دیا تھا۔ اب وہ لوگ چھپتے چھپاتے علاقے کے اندر داخل ہو رہے تھے جہاں کچھ اور آدمی بچوں اور بوڑھوں کو تشدد کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے دور سے ہی دوسری گن سے ایک ہوائی فائر کیا تھا۔ 5-6 لوگ ان کی طرف دوڑے آئے تھے اور ان کے پاس پہلے والے لوگوں کی طرح ہی ہتھیار تھے۔ الخان اب بھی گاڑی ریڈی ہی ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر الخان نے سر ہلایا تھا۔ یہ لوگ ان کے انتظار میں تھے۔ نوفل احمد خان کی چالاکی کی وجہ سے وہ لوگ ابھی ان کے چنگل میں پھنس چکے تھے مگر ان میں سے ایک فرحان صدیقی کو زخمی کر چکا تھا، مگر ہمت یہ لوگ نہیں ہار رہے تھے۔ الخان ہم نے
بھی 5 لوگوں کو پکڑ لیا ہے اور انہیں بھی وہیں بھجوا دیا ہے، مگر ابھی بھی ان میں سے 2-3 لوگ کسی کے گھر میں گھس گئے ہیں۔ ان کے 2 ساتھی بھاگ کر آئے تھے جن میں سے ایک کو ان 6 لوگوں کو لے کر روانہ کر دیا تھا۔ ان ساروں کو بے ہوش کر کے بھیجا جا رہا تھا تاکہ یہ لوگ پکڑے نہ جائیں۔ سسر جی آپ ٹھیک ہیں؟ نوفل احمد خان ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ الحمدللہ اب جلدی ان لوگوں کو پکڑنا ہے۔ گھر میں گھسنے کا مطلب بہن بیٹیوں کی عزت خطرے میں ہے۔ اب یہ چاروں بالکل الگ الگ طریقے سے گھوم رہے تھے۔ نوفل احمد اپنے سسر کو لیے آگے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کچھ دور چلے تھے کہ جب ایک گھر سے چیخنے کی آوازیں آئی تھی اور ان کے پاس فون نہیں تھا جو الہان کو انفارم کرتا۔ وہ خود ہی ان کے گھر میں گھسنے کا طریقہ سوچنے لگا تھا کیونکہ وہ اندر سے لاکڈ تھا۔ قسمت سے ایک کھڑکی کھلی نظر آئی۔ اس میں جھانک کر دیکھا تو 2 آدمی 2 لڑکیوں کو پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ 2 باریش آدمی زمین پر زخمی پڑے تھے اور 3 40-45 سال کی عورتیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ ان لوگوں کے بعد یہ لوگ ان لڑکیوں سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا، اگر وہ اندر جاتا تو ان لوگوں کی جان کو خطرہ ہو جاتا۔ اس نے کھڑکی کی جالی سے ہی نشانہ لیا تھا اور سیدھا ایک کے بعد دوسرے کے سر پر فائر کر دیا تھا۔ اب وہ دونوں فرش پر پھٹے سر کے ساتھ ڈھیر ہوئے پڑے تھے۔ نوفل کو ملا کوئی الہان بھاگتا ہوا گیا تھا۔ اندر دیکھو، ان لوگوں کو اٹھو پہلے کہ کوئی اور پہنچے۔ گھر والے کافی ڈرے ہوئے تھے اور کوئی باقی رہ گیا نہیں۔ الحمدللہ سب پکڑ لیے اور 25-30 لوگوں پر اللہ نے 10 لوگ باری کر دیے۔ زخمی لوگوں کو ہسپتال بھجوانا تھا۔ جلدی کرو، اللہ کا شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔ ایک شخص ان میں چھپ گیا تھا یا بھاگ گیا، کچھ پتہ نہیں۔ وہ اکیلا ہے جس کے پاس گن ہے، الہان نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہا تھا جو اپنا کام کرنے لگے تھے۔ زیادہ تر لوگ خوف سے گھروں میں چھپے ہوئے تھے، اس لیے علاقے میں بالکل سناٹا تھا۔ 4-5 گھنٹوں میں یہ لوگ ایک مجاہد کا کام انجام دے چکے تھے۔ یقیناً یہ ایک جہاد تھا۔ الہان تمہیں یہاں کچھ خفیہ ادارے بنانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے غائب ہونے پر شاید کوئی اور سربراہ آ جائے تو یہاں پر ایسے خفیہ لوگ چاہو تو کچھ لوگوں کو ود فیملی رہائش کرا دو۔ نوفل احمد خان کی بات اس کے دل کو لگی تھی۔ وہ واقعی اس سے دور کا سوچا تھا اور یہاں مسجد کی تعمیر کا کام بھی کروانا ہے۔ وہ تینوں اپنا کام ختم کر کے اب گھر کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ انہیں یہاں بھاگ دوڑ میں گھر والوں کی پریشانی بھی تھی اور اسے بس اپنی بیوی کی، کیونکہ وہ کمزور ابھی بھی تھی دل و دماغ سے بھی۔ وہ 10 دن کی جدائی میں اپنی بیوی کے چہرے پر اپنی محبت کے رنگ دیکھنا چاہتا تھا۔ اب وہ ایک پل یہاں نہیں رکنا چاہتا تھا، بس جلد از جلد اپنی بیوی کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ جہاد کر کے آیا۔ اسے دیکھنے اور چھونے کی خواہش زور پکڑتی جا رہی تھی۔ جتنا وہ تھک سا چکا تھا، ساری تھکن اپنی بیوی سے شیئر کرنا چاہتا تھا، مگر کون جانے ابھی اسے اور کتنا تھکنا تھا۔ مگر ضروری نہیں ہے ہر بار وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ محبت کا دعویٰ کرنے والوں کی آزمائش طے ہے، وہ چاہے دنیا میں ہو یا یادوں سے۔ یا اللہ، تجھ سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ لوگ جو تیری راہ میں نکلے ہیں سب واپس آ گئے ہیں، مگر پاپا اور یہ نہیں آئے۔ 9 بج گئے ہیں، شام میں 4 بجے آنے والے تھے۔ یا اللہ، جہاں بھی ہوں تو ان کی حفاظت کرنا۔ تجھے پتہ ہے نا مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، میرے اندر گھٹن بڑھ رہی ہے، اس دن سے بھی زیادہ جس دن میں نے مرد کا ایک بھیانک روپ دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دل رکنے والا ہے۔ اللہ پلیز مدد کرنا، جو بھی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، تیرے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ میں ان دونوں کی اور ان کے صدقے جو لوگ اور مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں سب کی جان کی صحت کا ایمان کا صدقہ کر رہی ہوں، اس صدقے کو قبول فرما لیجئے۔ 1000 روپے صدقے کے باکس میں ڈالتی ہوئی وہ اللہ کی سے فریاد کرنا تھی۔ آنسو بہہ رہے تھے۔ اب وہ مسلح پر بیٹھی تھی، ہر پریشانی سے وہ اپنے رب کا دامن تھام لیتی تھی۔ اللہ بے اختیار دل میں درد اٹھا تھا، اس کے جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ اس نے شدت گریہ سے آنکھیں بند کی تھی جب ایک شیبہ اس کی آنکھوں میں ٹھہر گئی۔ میرا جی چاہتا ہے بیوی تمہارے ساتھ ایک لمبا سفر طے کروں اور کسی جنگل میں پڑاؤ ڈال دوں جو تم میری ذرا سی شدت پر چھپتی پھرتی ہو۔ جنگل میں کوئی جگہ چھپنے کی نہ ملے گی اور جنگل کے خوف سے تم اب مجھے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو گی۔ کچن میں کام کرتے ہوئے اس کے شوہر نے اس کو اپنے حصار میں لے کر اسے کنفیوز کر کے اپنی بات کہی تھی۔ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس نے نکلنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے وہ حصار اور مضبوط کر دیتا تھا تاکہ میں اگر کہیں چلا جاؤں تو تم میری ان
شدتوں کو یاد کر کے میری محبت میں مبتلا ہو جو۔ اللہ پلیز ان کو بھیج دینا۔ تجھے پتہ ہے نا میرا دل پریشان ہے، اس کا مطلب تم پھر کسی غم کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ اللہ سے ایسے باتیں کرتی تھی جیسے وہ مجسم اس کے سامنے بیٹھا ہے، پھر اٹھ کر واپس اس کی شرٹ پہن کر مسلح پر آ بیٹھتی اور اس کے دل کا درد بڑھتا جا رہا تھا، اور وہ ان کے رب کے سوا کون جانتا ہے یہ درد کیوں بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے رب کو تو معلوم تھا کہ کہیں دور اس کی نئی نئی محبت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ کیا اللہ کو اس پر ترس نہیں آتا؟ اور کتنے زخم اس کے حصے میں ہیں، کیسے کر سکتا ہے وہ ایسے؟ الخان اب کے بسی زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ ایک مجاہد ہو کر اللہ سے ایسی شکایت زیب نہیں دیتی بیٹے۔ فرحان صدیقی کو اس کی بات ناگوار گزری تھی تو انکل اتنے امتحان، اتنی تکلیفیں، اس کی تکلیفوں پر ایس پی الخان شاید اپنے رب سے ناراض ہو رہا تھا۔ یہ بات اس کے رب کو پسند نہیں آنے والی تھی۔ کوئلہ سالوں بھٹی میں جل کر ہیرے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر کہیں جا کر سورج کی روشنی کو ٹکر دیتا ہے، اور نوفل احمد خان کو اس کا رب وہ ہیرا بنا چکا ہے۔ اس طرح کہہ کر اس کے ایمان میں کمزوری کا سبب نہ لاؤ، بس دعا کرو۔ اور کیا تم نے ہدایت کی سیڑھی سے بھاگ کر جاتے ہوئے کسی شخص کو کامل ایمان کی منزل تک جاتے دیکھا ہے جس کا سفر دورانیہ محض 2.5 مہینوں پر مشتمل ہے؟ فرحان صدیقی کے سوال پر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ نوفل احمد خان جس کو ہدایت اللہ نے دینے کے لیے اس کی سب سے قیمتی متاع کو تکلیف دی، مگر اتنی جتنی وہ برداشت کر سکتی تھی، اور اس کی کل متاع میری بیٹی ہے، یعنی اس کی بیوی۔ یہ تکلیف اس کے اندر کے 15 سالوں سے سوئے ہوئے مومن کو جگا گئی، مگر وہ مومن اپنی امامت پر پھر بھی نہیں آیا۔ پھر اس نے تکلیف اتنی بڑھائی کہ وہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ پھر اس کی تکلیف مٹانے کے لیے اللہ نے مجھے راستہ دکھایا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی اس کی امامت میں نماز ادا کر رہی ہے۔ حیات یعنی اپنے رب سے عشق کی امامت چھوڑ کر جا رہا ہوں، تب اسے اپنی زندگی واپس دلوا دی، اور پھر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، یعنی نمازوں پر آیا، قرآن سیکھا، اور جماعت میں اللہ نے بھیجا، اور پھر اللہ نے بلندی تک اس کو پہنچایا، اور اپنے رب اپنے مظلوم بندوں کی شر پسندوں سے حفاظت کے لیے چنا۔ تم دیکھ چکی ہو، اگر وہ نہ ہوتا تو 8 لوگ عد بھی نہ کر پاتے۔ الخان اور مسمرائز سن رہا تھا۔ یقیناً اللہ کے بندے بہت سی باتوں کی دلیل سمجھاتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ایس پی الخان کے دل میں بھی ایمان کی آگ جلائی تھی۔ اپنے دوست کو منہ میں دیکھ کر مدھم ہو رہی تھی۔ نوفل احمد خان کے قصے سے آپ لوگوں کو اتنی تکلیف دی کہ کیا آپ نے کبھی اسے کوئی بد دعا دی؟ نہ جانے کس خدشے کے تحت اس نے پوچھا۔ نہیں، ہم مسلمانوں کو بد دعا نہیں دیتے، سو ان کے جو اسلام کے دشمن ہیں۔ نوفل احمد خان جب میری بیٹی سے زبردستی نکاح کیا تھا تب میں نے کہا تھا اللہ کس ماں نے جنا ہے یہ ناجائز اور گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا انسان جو میرے گھر میں قیامت بن کے آیا ہے۔ جب اس نے اپنے ماضی کے اوراق الٹے تب بھی میں نے کہا اللہ کس ماں نے یہ مظلوم جنا ہے جس پر یہ ظلم اس شخصیت نے مسخ کر دی، اور آج بے ساختہ میں نے رب سے کہہ دیا کہ یا اللہ جس ماں نے نوفل احمد خان کو جنا اس کی مغفرت فرما، وہ تیرے مجاہد بندے کی ماں ہے۔ اگر وہ صحیح ہے تو اس کی حقیقت نوفل احمد خان پر ظاہر کر کے اسے معتبر کر دے، اور غلط ہے تو اس کی ستار دے، اور اس طرح نوفل احمد خان پھر سے معتبر ہو جائے گا۔ ایس پی الخان نے دیکھا فرحان صدیقی دوسری طرف چہرہ کر کے اپنے آنسو پوچھے تھے۔ ایک سسر اپنے داماد سے محبت کا اظہار کر گیا تھا، وہ ہم دونوں کے حصے کی گولیاں خود پر کھا گیا۔ جانتے ہو کیوں؟ ایک سے وہ خود سے بہت محبت کرتا ہے، اور دوسرے سے اس کی بیوی بہت محبت کرتی ہے۔ وہ اکیلا اپنی بیوی کی محبت کی حفاظت کر گیا۔ وہ غازی ہے کیونکہ اس نے اسلام کے لیے لڑائی کی، اور یہ گولیاں اپنے رب کے دین کے لیے کھائیں اور تم شکوہ کر کے اس کی نورانیت پر سوال کر رہے ہو۔ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کی بیٹی تھی، اور آج اس ٹھنڈک میں اضافہ نوفل احمد خان نے کیا تھا۔ توبہ کرو بیٹا، اللہ کو ناشکری اور شکایت پسند نہیں۔ وہ کہتے ہوئے ایک نظر اپنے داماد پر ڈالتے پھر سے مسجد کی طرف بڑھ گئے، اور جو اس ہاسپٹل کی دوسری طرف تھی۔ ان کی باتیں سن کر الخان شرمندہ ہو گیا تھا، اور اب وہ اپنے رب کو منانے بڑھ چکا تھا۔ وہ مسلح پر بیٹھی، اس کی آنکھ میں ابھی تک ایک آنسو نہیں آیا تھا، اور دعا کی طرح ہاتھ اٹھائے بالکل خاموش تھی جیسے لفظ ہی نہیں ہے۔ آنکھیں بند کی تھی جب ایک آواز کانوں میں گونجی تھی، بیوی رویا مت کرو، تمہاری نم آنکھیں تمہارے شوہر کو اچھی نہیں لگتیں۔ اور پھر اس کی آنکھ سے پہلا قطرہ گرا تھا، اور اس حادثے کی خبر سن کر وہ بنا کوئی رد عمل دیے مسلح پر آ کھڑی ہو گئی تھی، اور پوری رات بس نماز میں ہی نماز پڑھتی رہی۔ ایک بار سے نوفل احمد خان
یاد نہیں آئی اور وہ تہجد پڑھنے کے لیے بیٹھی تھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، مگر اللہ حیات تجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے نا؟ تجھے حیات سے زیادہ محبت ہے؟ سامنے نظر اٹھا کر ایسے سوال کیے جیسے وہ اپنے رب کو دیکھ رہی ہو۔ پھر اس کی باتیں اور سوال بڑھتے چلے گئے۔ اللہ حیات کو اپنے شوہر سے محبت ہوگی ہے نا، مگر تجھ سے زیادہ نہیں ہوئی۔ وہ تیری رضا میں راضی ہے، وہ تجھ سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں کرتی۔ گردن کو زور سے نفی میں ہلاتی وہ اپنے رب کو یقین دلا رہی تھی۔ اللہ حیات کو تیری محبت کبھی تکلیف نہیں دیتی، تیری محبت میں مسرور و شاداں رہتی ہے، مگر اللہ حیات کو اس کے شوہر کی محبت رلا رہی ہے نا؟ حیات کے دل میں بہت درد ہو رہا ہے، اس سے برداشت